فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات۔ عزیزان گرامی، کل کی تمہیدی گفتگو میں جو عرض کیا ہم نے اس کو ایک بار دہرا دیں۔ کل کی گفتگو کا نتیجہ یہ تھا، دو باتیں تھیں۔ پہلی بات تو یہ نعرہ صلوات، کہ اس کائنات کے ہر نظام اور ہر وجود کے مرکز میں اللہ ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات جو ہم نے عرض کی تھی کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب نے اسلام کی ایک تعریف پیش کی ہے۔ اس اسلام کی تعریف کو انہوں نے 6 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ الاسلام هو التسلیم۔ اسلام کیا ہے؟ وہی تسلیم ہے۔ والتسلیم هو الیقین، والیقین هو التصدیق، والتصدیق هو الاقرار، والاقرار هو الاداء، والاداء هو العمل۔ نعرہ صلوات۔ یہ بتدریج اسلام کی شرح ہے، یعنی یہ کہ جو بھی شخص دائرہ، اصل بات تو یہ ہے کہ سب کچھ دائرہ اسلام میں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ کچھ بھی دائرہ اسلام سے باہر نہیں ہے۔ اگر اسلام کو اس کے براڈر پرسپیکٹیو میں دیکھا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی شے، کوئی بھی نفس، کوئی بھی ذی روح، پوری کائنات، یہ چرخ کہن، یہ فرش زمین، یہ ستارے، یہ چاند، یہ سب کے سب دائرہ اسلام میں ہیں۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد شریعت محمدی کو جب دیگر شریعتوں سے، سابقہ شریعتوں سے الگ کیا گیا، یہ کیا گیا، رسول اللہ نے خود نہیں کیا، جب کر دیا گیا تو اس طریقہ حیات، طریقہ یقین، طریقہ فکر کو اسلام کا نام دے دیا گیا۔ نعرہ صلوات۔ لہذا اب اگر اس کو سمیٹ کے دیکھا جائے، کائنات کو سمیٹا جائے، تو اسوہ محمد بہترین حیات کو دیکھا جائے تو اسوہ محمد بہترین اخلاق کو دیکھا جائے تو اسوہ محمد، یعنی یہ کہ حیات کی وجود کے جس پس منظر میں بھی اس کارخانہ خدا کو دیکھا جائے گا تو اسوہ محمد ہی نظر آئے گا۔ نعرہ صلوات۔ تو اب اگر اس حوالے سے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا شخص
جو دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اپنے زبانی گفتار کے، اللہ نے اس کو اسلام پر ہی پیدا کیا تھا، قرآن کی آیت ہے نا، مگر وہ جو اس کا اسلام تھا وہ اس کا اختیاری عمل نہیں تھا، وہ تو پیدا ہی اسلام پر ہو گیا تھا۔ پھر اس کا شعور بیدار ہوا، پھر اس کے اندر بت بنے، اوہام بنے، اس کو ڈر لگنے لگا، اس کو امیدیں ہونے لگیں، کبھی اس نے آسمان کو پوجا، کبھی اگتے سورج کو پوجا، کبھی آگ کو پوجا، کبھی پتھر کو پوجا، کبھی پہاڑ کو پوجا، اور سب کو رد کرتا چلا گیا۔ یہ اس کا ارادی عمل تھا، اس لیے کہ اس کے اندر جو تصور خدا تھا، جو تصور رب العالمین تھا، جو ادراک تھا اس کو رب کی ربوبیت کا، وہ کسی بھی حال میں زوال پذیر نہیں تھا۔ لہذا اب اس نے اپنی نگاہ اپنے ذہن کے بلبوتے پر غور و خوض کیا اور ان تمام خداؤں کا انکار کیا۔ جب انکار کر لیا، لا الہ کہہ دیا کہ کوئی اللہ نہیں ہے، ان میں سے کوئی اللہ نہیں ہے، تب اس نے کہا الا اللہ، مگر الا اللہ بتایا کس نے؟ تو اس نے اسوہ محمد کی طرف دیکھا۔ یہ بھی تجربی عمل ہے، یہ اس کا تجربہ ہے۔ اس نے دیکھا کہ یہ شخص صادق ہے، یہ شخص امین ہے، یہ شخص کیریکٹر کا بہترین ہے، لہذا یہ اگر الا اللہ کہہ رہا ہے تو یہ سچ ہی ہوگا۔ نعرہ صلوات۔ تو اب جب اس کو محمد کی صداقت پر یقین ہو گیا تو اس کے دل نے تڑپ کے آواز دی، محمد الرسول اللہ۔ یہ ایک جذبہ ہے، نہ ہماری آنکھ نے دیکھا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور نہ اللہ کو۔ ہم نے نہیں دیکھا ہے نا بھائی، ہم کیا جانیں کہ ان کے گیسو کیسے تھے، ان کے عارض کیسے تھے، ان کا پرتو پڑتا تھا کہ نہیں پڑتا تھا، ان کا قد کیسا تھا، ہم نے نہیں دیکھا۔ تو پھر ہم کیوں کہہ رہے ہیں محمد الرسول اللہ؟ یہ میرا خالص روحانی اور جذباتی فیصلہ ہے، اور اس روحانی اور اس جذباتی فیصلے تک پہنچانے میں میری عقل اور میرے شعور نے میری مدد کی۔ لہذا اس فیصلے تک پہنچنے میں جتنی کاوشیں کیں وہ دین تھا۔ نعرہ صلوات۔ اب گفتگو یہاں سے آگے بڑھتی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں الاسلام والتسلیم۔ کیا خوبصورت گفتگو ہے، مکمل گفتگو حسین سے حسین تر ہوتی جائے گی انشاءاللہ۔
اب معاملہ یہ ہے، تسلیم کے معنی ہم سب کو پتہ ہے، اپنے آپ کو، اپنے وجود کو پوری طرح کسی کے سامنے یوں سپرد کر دینا کہ اپنے وجود تک کا احساس ہمیں نہ رہ جائے۔ صلوات۔ یہی ہے نا؟ اب بندگی کس کی کیجئے گا؟ آپ جانتے ہیں اللہ کون ہے؟ نہیں جانتے۔ اگر آپ اس کو کسی شکل میں، اگر وہ آپ کے فکر میں بھی آ گیا کہ وہ کون ہے تو وہ اللہ نہیں رہ جائے گا۔ اگر آپ نے اس کو ڈیفائن کر لیا کہ اللہ کون ہے تو ہمارے پاس کیا ہے؟ اللہ، ہم اول تو یہ کہ اللہ کو سمجھ نہیں سکتے، تو کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے سلسلے میں بندوں کا حال اللہ کے لیے کیا ہوگا ہم سمجھ سکتے نہیں، دیکھ سکتے نہیں، محسوس کر سکتے نہیں، اس کا تصور کر سکتے نہیں، ہم آپ کو بتا نہیں سکتے، تو پھر ہم بھیا تسلیم کس کے آگے ہوں؟ بڑا مسئلہ ہے۔ ہو کے آگے، یعنی ہو بھی جو ہم کہتے ہیں وہ بھی کم سے کم ہو ہے، مگر ذات الہی وہ ذات ہے کہ جس ذات کے وجود کی موجودگی میں تصور موجودگی تک کا وجود نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسی بے وجودی ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ ایسی بے وجودی کے سامنے کوئی وجود بھلا کس طرح تسلیم ہو سکتا ہے؟ نعرہ صلوات۔ معاملہ بہت ٹیڑھا ہے۔ ہم اللہ اکبر سبحان ربی العظیم الحمدللہ رب العالمین صبح شام لگے سجدوں پہ سجدے کر رہے ہیں، مگر ہم کو یہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے۔ ہم سے چونکہ کہہ دیا گیا کہ یہ اسلام ہے، یہ طریقہ عبادت ہے، تمہارا ایک معبود ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اس معبود کا سجدہ اس طرح کرنا ہے، ہم کر رہے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ جس وقت رکوع میں سبحان رب العظیم و بحمدہ کہتے ہیں تو کیا ہم کو کسی عظمت کا اعتراف ہوتا ہے؟ میرے دل کو سمجھ میں آتا ہے کہ کس عظمت کے آگے ہم جھکے ہوئے ہیں؟ جب سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہتے ہیں تو کیا اس رب کے علو کا کوئی تصور میرے ذہن میں آتا ہے؟ نہیں آتا۔ اور اگر آ گیا تو نماز باطل۔ بڑا مسئلہ ہے۔ نہیں آیا تو نماز بیکار، اور اگر آ گیا تو نماز باطل۔ اب بندہ کرے تو کیا کرے؟ مشکل پیدا ہو گئی، مگر یہ مشکل نہیں، یہ قطعی طور پر مشکل نہیں۔ کیوں نہیں؟ ایک نعرہ صلوات۔ واللہ عالم ہم اپنی اس بات کو کس نتیجے تک پہنچا پائیں، اس فکر کو
اس خیال کو، مگر یہ ایک مدت سے میرے دل میں الجھا ہوا ہے، اور حالانکہ پاپا آپ سے ہم نے ڈسکس نہیں کیا تھا پہلے، اور جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، اس لیے کہ آپ ہم کو کچھ بتا دیتے اور ہم گڑبڑا جاتے، تو اس لیے ہم یہاں سے بیان کر رہے ہیں، اور جس کو ہمارے اس بیان میں کسی طرح کی غلطی نظر آئے یا اصلاح کی گنجائش نظر آئے تو ضرور بالضرور وہ ہماری اصلاح کر دے یا اپنا نقطہ نظر ہم کو ضرور بتائے۔ نعرہ صلوات۔ ایک اس سے بھی بہتر صلوات۔ حضرات اللہ کو تو سمجھ نہیں سکتے، سمجھ لیا تو اللہ اللہ نہیں، بغیر سمجھے ہوئے سجدہ کیا تو بیکار، اور کسی نتیجے پہ پہنچ گئے اور تب سجدہ کر لیا اس کے سلسلے میں تو وہ سجدہ باطل۔ اب ہم کریں تو کیا کریں؟ مشکل یہ ہے کہ ہم اور ہماری تلاش اور ہماری ساری جستجو ہماری ذات کے باہر ہو رہی ہے۔ ہم جتنی تلاش کر رہے ہیں، جتنی جستجو کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی ذات کے باہر کر رہے ہیں۔ ہم ذات کے اندر اگر تلاش کریں تو بہت ممکن ہے کہ عرفان الہی ہو، اللہ کو پہچانیں گے تب بھی نہیں، قرب الہی بہت ممکن ہے کہ مل جائے۔ اب وہ قرب الہی کیسے ملے گا؟ نعرہ صلوات۔ اس کے اشارے ہیں، سنتیں ہیں، ائمہ معصومین، رسول اللہ، یہ 1,24,000 پیغمبر، 12 ائمہ، یہ سارے دفاتر ہیں۔ دفاتر کس چیز کے ہیں؟ کہ تم اپنے نفس کو، ہم اپنے نفس کو پہچان لیں تاکہ عرفان رب العالمین ہو جائے۔ نعرہ صلوات۔ تو اب آئیے اپنے وجود کا محاسبہ کرتے ہیں، اپنے وجود کا حساب کرتے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ آپ ہم کو سراج کے نام سے جانتے ہوں گے، میرے دادا ہم کو گل خان کے نام سے جانتے تھے، جو شاعروں کی فریٹرنیٹی ہے کہ جس میں ہم جانے جاتے ہیں، اس میں عفیف بھائی کے نام سے جانے جاتے ہیں یا عفیف سر کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ کچھ بچے ہیں وہ استاد کے نام سے جانتے ہیں۔ تو کیا یہ جتنی چیزوں کے حوالے سے آپ ہم کو جانتے ہیں، کیا ہم وہی ہیں؟ نہیں ہیں۔ آپ سراج کے نام سے جانتے ہیں، ایک صاحب سراج الدین سراج اور ہوا کرتے تھے۔ اب بتائیے آپ ہم کو کیسے جانتے ہیں؟ اچھا صاحب نہیں، استاد کے نام سے جانتے ہیں، تو استاد ذوق بھی ہوا کرتے تھے، استاد بھی نہیں چلے گا۔ اچھا تب عفیف کے نام سے جانتے ہیں، پتہ نہیں کتنے عفیف موجود ہیں ہمارے علاوہ۔ چلیے چھوڑ دیجئے، آواز چھوڑ دیجئے، لفظ چھوڑ دیجئے، آئیے شکل صورت کے اوپر آ جائیے۔ گندمی رنگ ہے تو اکیلے میرا ہی نہیں ہے، ایسے نئے نقش ہیں، 2 آنکھیں ہیں، اکیلے میری نہیں ہے، ناک ہے، یعنی جتنا کچھ ہمارے پاس اپنا ہے جس کو ہم اپنا کہتے ہیں، وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ جو یونیک ہو، کہ جس سے میری پہچان ایسی ہو سکے جس میں تبدل نہ پیدا ہو۔ نعرہ صلوات۔
یا جو کسی دوسرے کے پاس نہ ہو. سب کچھ کم سے کم ایک اور مل جائے گا. اور کہتے ہیں کہ ایک شکل کے اس دنیا میں 4 لوگ ہوتے ہیں. تو مصیبت یہ ہے کہ اگر بالکل آپ اس شکل کو بھی فکس کر دیجئے تو ویسے بھی 4 لوگ موجود ہیں. اللہ کے ہی شان میں ہے کہ وہ یکتا ہے, دوسرا کوئی نہیں. یہ صرف اسی کی شان ہے. تو بھائی ہے کیا؟ تو سراج صاحب ہیں کیا؟ اجتبیٰ رضوی صاحب کون تھے؟ مسعود رضوی صاحب کیا ہیں؟ قیصر چچا کون ہیں؟ یہ کون ہے؟ تو آپ کہیے اگر روح ہے, مثال کے طور پر یہ کیا ہے بھائی؟ یہ جسم ہے اور اس کے اندر ایک روح ہے. ان دونوں کو ملا کے جو ایک مخلوق وجود میں آئی وہی ہیں. اور اس کی حیات کا, اس مشینری کے چلنے کا ضامن جو ہے وہ روح ہے. تو غالباً وہی روح ہوں. نہیں صاحب, روح تو سب کب میں ہے. تو ہر انسان کو کسی دوسرے انسان سے ایک چیز ممیز کرتی ہے جس کا نام ہے کانشنس. کیا ہم ایسی بات کرتے ہیں؟ پاپا سے مجلس سے پہلے ہم اس لیے بات نہیں کرتے ہیں کہ وہ دوسرے طرح کی بات کرتے ہیں, بعد میں ہم ان سے بات کر لیں گے, ہے نا. اس لیے کہ ہم کو یہ معلوم ہے کہ ان کی شخصیت اور ہماری شخصیت میں ہم دونوں کا جو کانشنس ہے, ان دونوں کے کانشنس کی الگ الگ لیمیٹیشنز اور الگ الگ پھیلاؤ ہے. اب بتائیے کہ یہ کانشنس کیا ہے, کہاں ہے؟ یہاں ہے. آپ جب خود ایسے ہیں تو آپ کو کیا زحمت ہو رہی ہے اللہ کا عرفان حاصل کرنے میں؟ نعرہ صلوات. اب کیوں نہیں ہو جاتے؟ بھائی آپ وہ ہیں جو آپ نہیں ہیں. یعنی آپ سب اپنے وجود کے ہر پہلو کو جب چھوڑ دیتے ہیں تو آپ نظر آتے ہیں. جب آپ بے وجود ہو جاتے ہیں, جس کو ظاہری وجود کہا جاتا ہے, جب آپ اپنے اس ظاہری یہی طہارت ہے, یہی پاکیزگی ہے. اور واقعہ جانیے, ہم کو جب یہ بات سمجھ میں آئی تب ہم کو مولا علی کا آخری جملہ سمجھ میں آیا, فزتو برب الکعبہ. کیوں؟ کیونکہ ذات علی جو کانشس ہے, جو گریٹر کانشس ہے, وہ اس نے قبائے جسم چھوڑ دی, اس نے ترک کر دی. اب وہ سپر کانشس سے جا کے مل جائے گا. نعرہ صلوات. پتہ نہیں کہاں تک میری گفتگو پہنچی ہو, اس لیے کہ ہم خود کبھی تک کبھی نہیں پہنچے, مگر جہاں سے گزرے ہیں اس کا ذکر کرے دے رہے ہیں. اور یہ ضروری نہیں کہ جہاں ہم پہنچے ہیں وہیں سے اسی راستے سے آپ بھی گزریے. آپ کسی دوسرے راستے سے گزر سکتے ہیں, آپ کا راستہ کوئی اور ہو سکتا ہے, آپ کسی اور نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں. لیکن
جب آپ چلیے گا تو آپ کو اللہ کی آیتیں ملنا شروع ہو جائیں گی، اور تب آپ کا عمل فی سبیل اللہ شروع ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ کا ایفرٹ اللہ کے لیے ہے۔ اب یہ آخری گفتگو اور اس کے بعد سے ربط مصائب۔ نعرہ صلوات۔ تو عرفان الہی کا ایک مرحلہ یہ ہے جو ہم نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا، جس سے ہم گزرے۔ آپ واللہ عالم کس راستے سے گزریں۔ دوسری بات، اسی راستے پر گامزن ہو کے ایک اور آیت ہم کو اللہ کی ملی، اور جیسے ہی کتاب رحمت، کتاب حکمت ہم نے کھولی، پہلی آیت ملی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ بس آخری گفتگو اور اس یہاں سے ربط مسائل۔ ایک نعرہ صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں۔ بہت الگ الگ اس کے ترجمے ہیں۔ اللہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے کہ جو رحمان الرحیم ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ بس گفتگو ختم۔ الحمد تعریف للہ ہے، اللہ کے لیے، رب العالمین جو مالک ہے عالمین کا۔ یہی لفظی ہے نا کروڈ ترجمہ ہمارے سمجھنے کے لیے۔ اس میں دو لفظ کے اوپر آپ کی توجہ اور ربط مصائب۔ نعرہ صلوات۔ آج ہم تفسیر پڑھ رہے تھے اور ہم تلاش کر رہے تھے کہ یہ عالمین سے مراد کیا ہے، عالمین کا مطلب کیا ہے۔ تو ہم آپ عام طور پر گفتگو میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی بہت طرح کی دنیایں ہیں، ہے نا، ان تمام دنیاؤں کا رب۔ رب کا مطلب حاکم، مالک، اور اصطلاحاً حالانکہ یہ ہم کو ابھی اس کے ساتھ ہم دلیل بھی انشاءاللہ تلاش کر رہے ہیں اور مل جائے گی کہ جب ہم لفظ رب کہتے ہیں تو اس میں ایک احساس ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے مادرانہ صفت کا، ماں کے جیسی کیفیت لفظ رب میں ہے۔ یعنی ماں کی جو محبت، جو اس کا سینس آف جو ملکیت، جو اس کی جو جس طرح وہ اپنی اولاد کو سمجھتی ہے نا اپنی ملکیت، ایسا مالک ماں کے جیسا ہے نا، ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے۔ یہ واللہ عالم آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے، مگر جب ہم رب کہتے ہیں واللہ عالم تو اپنے آپ جی چاہتا ہے کہ سجدہ کر لیں۔ اللہ کہہ کے سجدہ کرنے کا ٹھیک ہے کرتے ہیں، مگر جب رب کہتے ہیں تو پتہ نہیں کیوں میرا اپنا دل چاہتا ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں تو سجدے ہی میں رہیں، اور کوئی پوزیشن ایسی ہے نہیں جب ہم اس کی تعریف کریں۔ کیوں؟
کیونکہ حیات کا مرکز جس کے سبب سے حیات ہے، جو حیات کو باقی رکھے ہے، وہ صفت اللہ کی رب والی صفت ہے۔ نعرہ صلوات۔ اسی کی تفسیر میں کہا گیا کہ رب العالمین سے مراد، عالمین سے مراد جن و انس کی دنیایں۔ تو پاپا نے ایک بات بہت اچھی کہی، حالانکہ ہم ادھر ہی اسی نقطے کے اوپر سوچ رہے تھے، مگر پاپا نے ایک دلیل مہیا کر دی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی عالمین کہنے کی کیا ضرورت تھی، اگر یہ دو ہی تھے تو عالمین کہتے ہیں نا پاپا۔ اگر ہاں دو کے جو صیغے ہیں، جیسے سبتین مغربین، یہ دو ہیں، جب دو سے زیادہ ہوں گے تبھی عالمین کا صیغہ استعمال ہوگا۔ ٹیکنیکلی ہم اس کو نہیں سمجھا سکتے، اس کی وجہ یہ کہ ہم عربی دان نہیں ہیں۔ نعرہ صلوات۔ ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مالک و مختار ہے جو وجود کی، حیات کی الگ الگ دنیاؤں میں، الگ الگ کائنات میں، حیات کے الگ الگ نظام میں حیات کی افزائش کر رہا ہے، حیات کو باقی رکھے ہے اور حیات پر اپنا تصرف قائم رکھے ہے۔ حیات کی ہے نا، اگر حیات نہیں ہے تو پھر جنت کیا، دوزخ کیا، دنیا کیا، آخرت کیا، قیامت کیا؟ بھئی اگر ہم ہیں ہی نہیں تو کچھ ہو۔ کل پاپا نے شعر پڑھا تھا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، پرسوں کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا، کچھ بھی ہوتا ہم سے کیا مطلب؟ تو اس کا مطلب یہ کہ ہم ہیں تو ہم کب سے ہیں اور ہم کب تک رہیں گے؟ صلوات۔ ہم کب سے ہیں اور کب تک رہیں گے، اور جب سے ہیں اور جب تک رہیں گے تو کون ہم کو رکھ رہا ہے؟ جو رکھ رہا ہے وہی رب العالمین ہے۔ تو اب ہم کب سے ہیں؟ بس گفتگو ختم ہوا چاہتی ہے، آپ حضرات کی زحمت تمام ہوا چاہتی ہے۔ ہم کو کب سے رکھ رہا ہے؟ آج ہم لوگوں کے لیے سعادت ہے۔ نعرہ صلوات۔ وہ کب سے رکھ رہا ہے؟ تو اس نے کہا، ہم نے کن کہا اور وہ سب کچھ خلق ہو گیا جو خلق ہونا تھا تا روز حشر۔ یعنی حیات کی ایک صورت وہ ہے کہ جہاں میرا وجود پذیر ہو چکا ہے، اب وہ وجود ٹریول کر رہا ہے، تو واللہ عالم کب حرف کن کہا گیا ہوگا۔ وہاں سے ایک لکیر کھینچیے اور واللہ عالم روز قیامت کب ہوگا، وہاں تک ایک لکیر کھینچیے، اور اب اس لکیر کے اوپر اس دنیا کی حیات کی مدت ڈرا کیجئے۔ تو اب جب آپ اس لکیر کے اوپر اپنی اس حیات کی مدت ڈرا کریں گے تو بمشکل ایک ڈاٹ یا اس سے بھی کچھ کم۔ دیکھیے اللہ ہی وہ ذات ہے۔ اللہ کہتا ہے نا کہ ہم کو میری آیات سے پہچانو۔ دیکھیے یہ آیت ہے، یہ نشانی ہے کہ بیک وقت
ایک ہی خلقت، ایک ہی نظام میں، ایک ہی صورتحال میں بے انتہا اہم بھی ہو جاتی ہے اور بے انتہا بے معنی بھی ہو جاتی ہے۔ نعرہ صلوات۔ اب آپ غور فرمائیں، اس دنیا کے ٹائم لائن سے باہر جائیے، کوشش کیجئے، سوچئے تصور میں، اور عالم کن کو سوچئے، یعنی آدم اور آدم سے بھی پہلے اور اس سے بھی پہلے اور اس سے بھی پہلے، اور پھر قیامت سوچئے۔ یہ تصور کیا جا سکتا ہے ایک طرح سے، چونکہ ہم ٹائم سیکنڈ میں ہم کو آ گیا ہے جوڑنا چیزوں کو۔ تو اب اگر ٹائم لائن پہ وہاں سے لے کے وہاں تک ایک لکیر کھینچتے ہیں ہم، تو اس دنیا کی مدت حیات ایک پلک کے جھپکنے کی مدت سے بھی کم نظر آتی ہے نا بھائی؟ ایسا ہے نا؟ آپ تصور کر پا رہے ہیں نا؟ اب یہ حیات ایسا نہیں ہے کہ یہاں ختم ہو گئی، ورنہ قیامت کے دن حساب کس کا ہوگا؟ اگر میرا وجود ہی نہیں ہوا تو یعنی قیامت تک تو کم سے کم ہمارا وجود رہے گا ہی، مگر نہیں، قیامت کے بعد کے بھی احوال بتائے گئے ہیں حیات کے۔ کیا ہوگا؟ دوزخ ملے گی، ہے نا، بہشت ملے گی۔ تو یعنی کس کو ملے گی اگر حیات نہیں ہوگی؟ تو کون رہے گا اگر ہم نہیں ہوں گے؟ تو ہمارا وہی کانشنس، یہ نہیں، وہی ہوگا نا، اور اس کے لیے سارے حساس تمام احساسات اس کے ویسے ہی ہوں گے جیسے ابھی ہیں، ورنہ کیا فائدہ نہر لبن کا؟ کیا فائدہ پھر ساقی کوثر کے جام کا؟ نہیں نا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری حیات باقی رہے گی، کم سے کم دوزخ اور جنت تک تو ہے ہی باقی، اتنا تو پتہ ہے ہی۔ اس مدت میں ہم کو کون ٹریول کرا رہا ہے، کون لے کے چل رہا ہے درجہ بدرجہ، ہم کو سروائیو کرا رہا ہے؟ وہی سپر کانشس۔ اب یہ دنیا اسی وقت میں ہمارے لیے بالکل بے معنی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو سمجھ میں آیا کہ مولا علی نے 3 طلاق اس کو کیسے دے دیا؟ اس کی بے ثباتی سمجھ میں آئی؟ فیگر آؤٹ کر پا رہے ہیں نا؟ ایک تصویر بن رہی ہے نا؟ بھائی 4000 سال کی اگر ہم آپ سے کہیں کہ ٹائم لائن بنائیے، ہے نا، مان لیجئے 4000 سال یا 40 لاکھ سال یا 1 کروڑ سال، اس میں اگر آپ اپنے 100 سال کی یا 80 سال کی زندگی کو فگر آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کتنا کیجئے گا؟ تو بے ثباتی سمجھ میں آ گئی نا ہم کو؟ کتنی بے ثبات ہے، کتنی بے معنی، یعنی اس کے لیے ہم مرے جائیں، اس کے لیے اتنا ہنگامہ ہلہ کریں، ہم اتنا کچھ کریں کیوں کریں؟ اتنا کچھ کرنا، اللہ نے اتنا کچھ اہتمام اس دنیا کے لیے کیوں کیا؟ وہ سپر کانشسنس جو ہے وہ ہمارے اس کانشسنس کے لیے اتنا اہتمام کیوں کر رہا ہے، اور ہم سے کیوں کہہ رہا ہے کہ اس کو ویلیو کرو؟ 1,24,000 پیغمبر بھیج دیے، کتاب بھیج دی، ہدایت بھیج دی، امام بھیج دیے، ولی بھیج دیے، یعنی ایک شروع سے لے کے روز آفرینش سے لے کے تا روز قیامت
سلسلہ ہدایت، سلسلہ امداد، سلسلہ نظام بقائے حیات وہ بنا کے آپ کو دے رہا ہے، ہم کو دے رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اس کو پہچانو۔ تو آخر کیوں پہچانو جب یہ اتنی بے ثبات ہے، جب اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ بھائی ویلیو نہیں ہے نا، آپ کنونس ہو گئے نا میری بات سے، آپ مان رہے ہیں نا کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے بھائی، بڑے ٹائم فریم کے اوپر اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اب ہم یہ کہیں آپ سے کہ اتنی قلیل مدت میں آپ کو یہاں سے آگے کے ٹریول کا سامان اکٹھا کرنا ہے اگلے اسٹیشن پر، اور اس کے بعد بھائی آپ دلی سے چھپرا آتے ہیں نا، ہم انتظار کرتے ہیں عام طور پر کہ گورکھپور میں 30 منٹ ٹرین رکے گی، وہاں اتر کے سامان لیں گے۔ جہاں 30 سیکنڈ یا 1.5 منٹ کا اسٹاپیج ہوتا ہے وہاں بھگدڑ مچی رہتی ہے اسٹیشن پر۔ کیونکہ بھائی ٹرین چل پڑے گی، اگلے اسٹیشن پہ جانا ہے، ٹرین چھوٹ جائے گی۔ معاملہ یہی ہے اس حیات کا بھی، یہ ایک انٹرمیڈیٹری اسٹیشن ہے حیات کے سفر میں، کہ جہاں آپ کو سارا مال تیار کر لینا ہے، اس لیے کہ اب اس کے بعد اسٹاپیج تو ہے، منطقے بدلیں گے، اسٹیشن بدلتے جائیں گے، مگر سامان لینے کا، سامان کرنے کا وقت نہیں ملے گا۔ اب اس کو ایک اور مثال سے سمجھ لیجئے اور گفتگو ختم، کہ ہم ایک طرف دنیا کی تمام جو کچھ آپ سوچتے ہیں، جو کچھ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو کچھ سوچ لیجئے جہاں تک سوچ سکتے ہیں، ایک طرف اس کا انبار لگا دیں، اور پھر آپ کو زہر پلا دیں۔ تصور کر لیجئے، ایسا ہم کریں گے نہیں، تصور کر لیجئے، نعرہ صلوات، آپ کو زہر پلا دیں، اس کے بعد رنگ برنگی ٹیبلٹس اس کمرے میں رکھ دیں، اور اس میں ایک ٹیبلٹ ایک خاص رنگ کی، مان لیجئے پیلے رنگ کی، ان تمام ٹیبلٹس میں جو رنگ برنگی ٹیبلٹس ہیں، ان تمام ٹیبلٹس میں صرف ایک ٹیبلٹ پیلے رنگ کی ایسی ہو کہ جو آپ کی زندگی کو بچا لے۔ اب ہم آپ سے یہ کہیں کہ دیکھیے 2 گھنٹہ یہ زہر آپ کو زندہ رہنے کی مہلت دے رہا ہے، وہ دیکھیے جو کچھ آپ چاہتے تھے اس کو جائیے انجوائے کر لیجئے اس 2 گھنٹے میں، یا یہاں اس کمرے میں جو ان رنگ برنگی ٹیبلٹس کا انبار لگا ہوا ہے، اس میں ایک یلو ٹیبلٹ چھپی ہوئی ہے، اسی میں ملی ہوئی ہے، اس کو نکال کے کھا لیجئے، زندگی بچ جائے گی، جتنی حیات ہوگی اتنا جی جائیں گے آپ کیا کریں گے؟ آپ اسی 2 گھنٹے کو کہیں گے بھاڑ میں جائے یہ دنیا، ہم تو وہ ٹیبلٹ کھوجیں گے۔ شاید امید نہیں ہے، امید یعنی اگر آپ میتھمیٹکس میں پروبیبلٹی لگائیں تو شاید 1000:1 یا 1,00,000:1 کی پروبیبلٹی بنے، ہے نا، لیکن اتنی نا امیدی میں بھی ہم تلاش وہی یلو ٹیبلٹ کریں گے تاکہ اپنی حیات کو بچا لیا جائے۔ نعرہ صلوات۔ تو یہ دنیا وہی 2 گھنٹے کی مہلت ہے، وہی مہلت ہے، اور جس نے اس مہلت کو پہچان لیا، جو یہ سمجھ گیا
وہ جب سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنے لگا تو اس نے اپنے تمام وجود کو سمیٹ کے سجدے میں گر کے جب سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہا تو اس نے اپنے وجود کے ساتھ سپرد کر دیا اپنی تمام دنیا اور آخرت کو اس رب العالمین کے سامنے کہ جو اس کا پروردگار ہے، جو اس کا مددگار ہے، جو اس کی بقا کا ضامن ہے۔ اب جو سجدہ ہوا وہ سجدہ پورے کیف کے ساتھ ہوا، پوری لذت کے ساتھ ہوا۔ اب جیسے جیسے ہم اپنے وجود کو خالی کرتے چلے گئے، سپرد کرتے چلے گئے، جیسے جیسے سب سے پہلے ہم نے اپنی جبین کو سپرد کیا، اس کے بعد اپنی فکر کو سپرد کیا، پھر اپنی خواہشوں کو سپرد کیا، پھر اپنے ایمان کو سپرد کیا، پھر اپنی اولاد کو سپرد کیا، پھر اپنے مال و دولت کو سپرد کیا، پھر اپنے اس جسم کو سمیٹ کے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے اور اس وجود کو اس کے سپرد کر دیا کہ اب اس پر جو بھی ہو یہ تیرا ہے، اس پر تیرا اختیار ہے، تیرا جو حکم ہو سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے۔ نعرہ صلوات۔ ایسے تسلیم کی منزل پر پہنچے، یہ ہے تسلیم۔ اور جب یہ سجدے ہونے لگے، صبح کی پہلی کرن کے اگنے سے پہلے، رات کی تاریکی کے پھیلنے سے پہلے کے بعد، زندگی کے گرم دن اور دھوپ میں کھڑے ہو کے اپنے آپ کو سپرد کیا تو یہ عمل پروردگار عالم کو پسند آ گیا۔ تب اس نے بشارت دی کہ ہاں تم شہیدوں میں سے۔ جب ہم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ کی شہادت دی، اس طرح دی کہ میرا وجود تسلیم ہو گیا اس کے اور اس کے رسول کے سامنے، تو اس نے پلٹ کے کہا کہ جا میں تجھے شہید شہادت کا درجہ دیتا ہوں۔ نعرہ صلوات۔ تو ایک اور ساجد، ایک ساجد کا ذکر اور گفتگو تمام۔ ایک شخص ہے کوفہ میں، اس کو علم ہے، اس کی بیوی بھی ہے، اس کا کاروبار بھی ہے، اس کا غلام بھی ہے، اس کا جسم بھی ہے، اس کو کوئی اذیت نہیں، عمدہ کھا رہا ہے، اچھا پہن رہا ہے۔ اللہ نے جو، یہ کوئی غلط کام نہیں ہے، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا شکرانہ ادا کر رہا ہے۔ دق الباب ہوتا ہے، لقمہ گلوگیر ہوتا ہے۔ کون ہے؟ آواز آتی ہے حسین کا قاصد۔
نعمت سے منہ پھیر لیتا ہے. سامنے نعمت رکھی ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت، شاکر بندہ، اس سے بڑی نعمت آ گئی، نامہ لیا، آنکھوں سے لگایا، بوسے لیے، تحریر پڑھی، تسلیم ہو گئے. مگر ابھی آپ تو تسلیم ہو گئے، مگر حکمت کہتی ہے کہ کسی اور کی بھی تسلیم کو بتانا ہے. واپس آتے ہیں. کون ہے؟ حسین کا قاصد. کیا کہتا ہے؟ کربلا بلایا ہے آقا نے، تو کیوں نہیں جاتے؟ دو بڑے لوگوں کا معاملہ ہے. دیکھیے، ایک تسلیم کرنے والا، ایک اپنے وجود کو سپرد مرضی پروردگار کرنے والا جہاں ہوتا ہے، اس کا اثر کیا ہے؟ حبیب، ارے کیا ہو گیا ہے تم کو؟ ارے نوازہ رسول آواز دے، اور تم سوچو، یہ لو میرے سر کی چادر، تم نہیں جاتے، میں جاتی ہوں. حبیب دعائے خیر کرتے ہیں، غلام سے کہتے ہیں، ایک جگہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہاں گھوڑا لے کے میرا پہنچو. ہم آئے، تاخیر ہو جاتی ہے حبیب کو. حبیب پہنچتے پہنچتے آواز سنتے ہیں، غلام گھوڑے سے ذکر کر رہا ہے. اے گھوڑے، اگر میرے آقا کو دیر ہوئی تو میں تجھ پر سوار ہو کے حسین کی صدائے المن پر لبیک کہوں گا. کاش کہ یہ جذبہ لبیک ہمارے دلوں میں منور ہو جائے. حبیب، آپ کے غلام کی خاک قدم ہمارے سروں پہ پڑ جائے. آج بھی صدائے حلمین گونج رہی ہے، حسین کی آواز گونج رہی ہے. ضرورت ہے کہ ہم اپنے وجود کو آپ کی خدمت میں تسلیم کر دے. مولا، یہ ایام عزا ہے، ان ایام عزا کی تاثیر ہم غلاموں پر یوں ہو کہ ہم بھی تسلیم ہو جائے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ.